کتاب ہے جی خمار گندم، اور مضمون ہے استاد مرحوم۔ علادین نام تھا اور چراغ تخلص، وطن مالوف ریواڑی جوگڑ گاؤں کے مردم خیز ضلع میں اہل کمال کی ایک بستی ہے اور آم کے اچار کے لیے مشہور۔ وہاں دھنیوں کے محلے میں ان کی خاندانی حویلی کے آثار اب تک موجود ہیں۔ نگڑ دادا ان کے اپنے فن کے خاتم تھے۔ شاہ غازی اورنگزیب عالمگیر نے شہرا سنا تو خلت و پارچہ دے کر دلی بلوایا اور اپنی مہر سرا کے لحاف بھروانے پر مامور کیا۔ اللہ دیا نام تھا لیکن نداف الملک کے خطاب سے مشہور تھے۔ دلی میں یہ 12 برس رہے۔ وجاہت خاندانی کے ساتھ دولت روحانی بھی استاد مرحوم کو ورثے میں ملی تھی۔ ننیال کی طرف سے 16ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب 9 گزے پیر سے جا ملتا تھا، جن کا مزار اقدس پاکستان اور ہندوستان کے قریب قریب ہر بڑے شہر میں موجود ہے، اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ انہی دونوں نسبتوں کا ذکر کر کے کبھی کبھار کہا کرتے تھے کہ شاعری میرے لیے ذریعہ عزت نہیں، اپنے نام کے ساتھ ننگے اسلاف ضرور لکھا کرتے تھے۔ دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی انہیں یہی لکھنا شروع کر دیا۔ استاد مرحوم کا پورا نام حضرت شاہ الہ چراغ چشتی نظامی ریواڑی تھا۔ ہمیں ہائی اسکول میں اردو اور فارسی پڑھاتے تھے۔ وطن کی نسبت سے اردو تو ان کے گھر کی لونڈی تھی ہی، فارسی میں بھی کمال کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ 25 پشت پہلے ان کے مورث اعلیٰ خراسان سے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ یہ سوال راکم کے دل میں بھی اکثر اٹھتا تھا۔ آخر ایک روز موقع دیکھ کر پوچھ لیا اور احتیاطاً وضاحت کر دی کہ مقصد اعتراض نہیں، دریافت معلومات ہے۔ فرمایا بابر کیوں آیا تھا؟ احمد شاہ ابدالی کیوں آیا تھا؟ اب جو راقم نے اس سوال نما جواب کی بلاغت پر غور کیا تو اپنی کم فہمی پر بے حد شرمندگی ہوئی۔ بابر نہ آتا تو ابراہیم لودھی کس سے شکست کھاتا؟ خاندان مغلیہ کہاں سے آتا؟ اتنی صدیاں ہندوستان کی رعایا بادشاہوں کے بغیر کیا کرتی؟ مالیہ اور خراج کس کو دیتی؟ کچھ ایسی ہی حکمت استاد مرحوم کے مورث اعلیٰ کے ہندوستان آنے میں ضرور ہوگی جس تک معمولی ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ خیر یہ ذکر تو ضمناً آ گیا۔ مقصود کلام یہ ہے کہ خراسان کی نسبت سے فارسی ان کے گھر کی زبان تھی، اگرچہ باقاعدہ نہ پڑھی تھی۔ عزیزم اسرار احمد کا نکاح بہادر ولایت علی کی پوتی سے ہوا تو استاد مرحوم نے ہی نکاح پڑھایا، اور کوئی کاغذ پرچہ سامنے رکھے بغیر ماشاء اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور ایسے ہی کئی عربی کے جملے بولتے تھے۔ خیر خراسان بھی کہیں عرب ہی کی طرف کو ہے، لہٰذا عربی پر ان کا عبور جائے تعجب نہیں۔ ہاں انگریزی کی جو لیاقت انہوں نے از خود پیدا کی تھی اس پر راکم کو بھی حیرت ہوتی ہے۔ ایک بار ایک دیہاتی منہ اٹھائے ان کی کلاس میں گھس آیا، حضرت نے فوراً انگریزی میں حکم دیا گیٹ آؤٹ، اسے تعمیل کرتے ہی بنی۔ علاقے کا مال افسر انگریز تھا۔ ایک روز اسکول میں نکل آیا، آدھا گھنٹہ گفتگو کرتا رہا۔ استاد مرحوم برابر سمجھتے گئے اور سر ہلاتے گئے، بیچ بیچ میں موقع بموقع یس یس اور پلیز پلیز بھی کہتے جاتے تھے۔ پرانے بزرگوں سر سید حالی شبلی وغیرہ کے متعلق سنا ہے کہ انگریزی سمجھتے خوب تھے لیکن بولنا پسند نہ کرتے تھے۔ ہمارے استاد کا بھی یہی عمل تھا۔
ہمیں انگریزی میں ان کے کمال کا پہلے علم نہ تھا. ہوا یہ کہ ایک روز ہماری انگریزی کی کلاس میں نکل آئے اور پوچھا، لڑکوں بتاؤ تو ماش کی دال کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سب چپ، کون بتاتا. پھر سوال کیا، کریلے کی انگریزی کیا ہے؟ یہ بھی کوئی نہ بتا سکا. سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. آخر استاد مرحوم نے بتایا اور انگلش ٹیچر کھول کر اس کی تصدیق بھی کرا دی. یہ کتاب جو انگریزی کے علم کا قاموس ہے، سفر و حضر میں استاد مرحوم کے ساتھ رہتی تھی اور بڑے بڑے انگریزی دان ان کے سامنے آنے سے کتراتے تھے کہ جانے کب کس ترکاری کا نام انگریزی میں پوچھ لیں. انگریزی تحریر پر ان کی قدرت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ دستخط انگریزی میں ہی کرتے تھے. استاد مرحوم ہاتھ دیکھنے میں ید طولہ رکھتے تھے اور طبیب حاذق بھی تھے. آخر میں طبابت تو انہوں نے ترک کر دی تھی کیونکہ ایک مریض کے رشتہ داروں نے جو ان کے زیر علاج تھا اور ان کی تیر با ہدف دوائے حکمی کی ایک خوراک کھانے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملا تھا، بے وجہ ایک فساد کھڑا کر دیا تھا. اور نوبت پولیس تھانے تک جا پہنچی. دست شناسی کا شوق البتہ جاری رہا. طبابت کی طرح اس فن میں بھی کسی کے شاگرد نہ تھے، نہ کوئی کتاب پڑھی. ماضی کا حال نہایت صحت سے بتاتے لیکن اجنبیوں کا ہاتھ دیکھنا پسند نہ کرتے تھے. انہی سے کھلتے تھے جن سے دیرینہ واقفیت اور رسم و راہ ہوتی. مستقبل کے بارے میں ان کا اصول تھا کہ لوگوں کو صحیح بات نہ بتانی چاہیے ورنہ ان کا تقدیر اور عالم غیب سے ایمان اٹھ جاتا. اس فن سے ان کی آمدنی خاصی تھی اور اسی پر قانے تھے. اسکول کی تنخواہ بچا کر خدا کی راہ میں لوگوں کو سود پر دے دیتے تھے.